امریکہ اور ایران کے تکنیکی وفود بدھ کو علیحدہ مذاکرات کریں گے۔ قطر اور پاکستان مذاکرات میں ثالث کا کردار ادا کریں گے۔ ایکزیوس کے مطابق امریکہ ایران کے وفود کی قطری پاکستانی ثالثوں سے الگ الگ ملاقاتیں ہوں گی۔ ایران کے جوہری پروگرام پر تکنیکی سطح کے مذاکرات بدھ کو ہوں گے۔ پاکستان کی معاشی اصلاحات کے سفر میں ایک اور اہم سنگ میل عبور۔ پی آئی اے نجکاری ٹرانزیکشن کا پہلا مالیاتی مرحلہ کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر پیغام، کہا ایئر لائن کی ملکیت باضابطہ نئے مالکان کو منتقلی نئے باب کا آغاز ہے۔ کامیاب نجکاری سے پاکستان میں سرمایہ کاروں کے اعتماد کو تقویت مل رہی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ان کی ٹیم کو خصوصی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ حکومت مضبوط معیشت اور روشن مستقبل کے لیے جرأت مندانہ اصلاحات جاری رکھے گی۔ اڈیالہ جیل کے 14 قیدی آنکھوں میں مرچیں پھینک کر فرار۔ پولیس قیدیوں کو عدالت سے واپس اڈیالہ جیل لے جا رہی تھی۔ قیدیوں نے پہلے وین میں ہنگامہ کیا، پھر اہلکاروں پر حملہ کر دیا۔ پولیس نے 4 قیدی پکڑ لیے، باقی 10 کی تلاش جاری۔ پولیس کا کہنا ہے فرار قیدی ڈکیتی، قتل، اقدام قتل، منشیات کے سنگین جرائم میں نامزد ہیں۔ قیدیوں نے فرار ہونے کی پلاننگ جیل میں تیار کی۔ جیل کے باہر سہولت کاری سے متعلق پولیس ٹیم نے تحقیقات شروع کر دی۔ اور پاکستان نے کراچی میں دہشت گرد حملے پر افغان طالبان حکومت کو سخت ڈیمانڈ دیا۔ افغان ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے ڈیمانڈ دیا گیا۔ کابل میں پاکستانی سفیر عبید الرحمان نظامانی نے بھی افغان وزارت خارجہ کو اسی نوعیت کا ڈیمانڈ پہنچایا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ڈیمانڈ اس لیے جاری کیا گیا کیونکہ حملے میں افغان شہری ملوث ہیں۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور کراچی میں دہشت گردی کے بعد سیکیورٹی فورسز کی پاک افغان سرحد پر کارروائیاں، 29 خارجی ہلاک۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بتایا کہ انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیوں میں بھارتی پراکسی جوات الاحرار اور فتنہ خوارج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ انتہائی مطلوب خارجی کمانڈر خان فروش اور زبال خان مارا گیا۔ مزید 3 دہشت گرد بھی ہلاک ہوئے۔ فضائی حملوں میں پکتیا، پکتیکا اور کنڑ میں خوارج کے 3 ٹھکانے تباہ۔ مزید 25 دہشت گرد انجام کو پہنچے۔ دہشت گردوں کے مراکز میں موجود اسلحہ، گولہ بارود کا بڑا ذخیرہ بھی تباہ کر دیا۔ نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کے ویژن عزم استحکام کے تحت انسداد دہشت گردی مہم جاری رہے گی۔ غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کو پاکستان چھوڑنے کے لیے 10 جولائی کی ڈیڈ لائن مقرر۔ 10 جولائی کے بعد غیر قانونی افغان باشندوں کو گرفتار کیا جائے گا۔ پانی ہماری لائف لائن اور ریڈ لائن ہے۔ مودی پاکستان میں آبی دہشت گردی کرنا چاہتا ہے۔ جو ہمارے پانی پر ہاتھ ڈالے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے۔ وفاقی وزراء عطا تارڑ اور مصدق ملک کی پریس کانفرنس۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا عالمی قوانین کے تحت سنتاس معاہدے کو بھارت ختم نہیں کر سکتا۔ سنتاس معاہدے پر پاکستان کے موقف کو پوری دنیا مانتی ہے۔ بھارت کے موقف کو کسی بھی فورم پر پذیرائی نہیں ملی۔ مصدق ملک نے کہا پاکستان واضح کر چکا ہے وہ اپنے حصے کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ پوری دنیا میں بغیر معاہدے کے پانی بہ رہا ہے۔ کل اسلام آباد کانفرنس میں یہ نکتہ اٹھائیں گے۔ پاکستان کی افواج نے ثابت کر دیا ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں لیکن باقی دنیا کیا کرے گی۔ ایران نے کل قطر میں امریکی ٹیم سے ملاقات کی تردید کر دی۔ نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی کا کہنا ہے امریکہ سے براہ راست بات چیت کا کوئی منصوبہ نہیں۔ دوحہ میں تکنیکی مذاکرات کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ تاریخ اور مقام پر ابھی اتفاق نہیں ہوا۔ امریکہ سے سفارتی امور اور مشاورت کا سلسلہ فی الحال ثالث ممالک کے ذریعے جاری ہے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے دعویٰ کیا ہے امریکہ اور ایران نے ایک دوسرے پر حملے روکنے پر اتفاق کر لیا۔ دونوں وفود بدھ کو دوحہ میں پاکستان اور قطری حکام سے الگ الگ مذاکرات کریں گے۔ عالیہ کشیدگی کے بعد بھی پاکستان کی ثالثی کے نتیجے میں ہی واشنگٹن اور تہران دوبارہ مذاکرات پر آمادہ ہوئے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تازہ جھڑپ بند کرانے میں بھی پاکستان نے کردار ادا کیا۔ عمان میں سابق امریکی سفیر رچرڈ شرمر کہتے ہیں پاکستان اور قطر نے امریکہ اور ایران کو دوبارہ حملے روکنے پر آمادہ کیا۔ توقع ہے منگل کو دوحہ میں مذاکرات میں پاکستان اور قطر بطور ثالث شریک ہوں گے۔
ایران نے بحرین کو سنگین نتائج کی دھمکی دے دی. سپریم لیڈر کی اعلیٰ بین الاقوامی امور کے مشیر علی اکبر ولایتی کا کہنا ہے بحرین اپنی حد میں رہے, اپنی قسمت سے نہ کھیلے اور ایران کو سخت فیصلے لینے پر مجبور نہ کرے. اگر اشتعال انگیزی کی گئی تو تہران ملک پر زیادہ سے طاقت سے حملہ کرے گا. بحرین کو سب سے زیادہ واشنگٹن سے تعاون کرنے والی خلیجی ریاست قرار دیا. ایران کے خلاف نفرت پھیلانے کا الزام بھی لگایا. امریکہ سے حالیہ معاہدہ ایرانی عوام کے لیے بڑی فتح ہے. قطر میں منجمد $6 ارب کے فنڈز جلد ایران کو منتقل ہو جائیں گے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں معاہدے کے فریم ورک کے تحت ایران کی تیل اور پیٹروکیمیکل سیکٹر پر عائد پابندیاں ختم ہو گئیں. آیت اللہ خامنائی کے اعلان کے مطابق ایران جوہری ہتھیار بنانے کا خواہش مند نہیں, بین الاقوامی برادری کو یقین دلاتے ہیں جوہری سرگرمیاں طے شدہ پالیسیوں کے مطابق ہوں گی. لبنان میں جنگ بندی کے باوجود 100 افراد کی شہادت ناقابل قبول ہے. قطری وزیر اعظم شیخ محمد نے جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کا مطالبہ کر دیا. کہا اسرائیلی حملوں کا سلسلہ فوری رکنا چاہیے. تمام معاملات سفارتی ذرائع سے حل کیے جائیں. لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں ناقابل قبول ہیں. اسرائیل کی جنوبی لبنان پر پھر بمباری. اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری بیان میں دعویٰ کیا گیا تازہ حملوں میں حزب اللہ کا زیر زمین عسکری انفراسٹرکچر تباہ کر دیا. حملے سے پہلے امریکہ کو آگاہ کر دیا تھا. کارروائی میں 200 میٹر طویل سرنگ کو نشانہ بنایا گیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے. پیپلز پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ایران جائیں گے. تہران قبر مشہد میں شہید آیت اللہ علی خامنائی کی نماز جنازہ اور سوگ کی تیاریاں جاری ہیں. خامنائی کے ساتھ بیٹی, بہو, داماد اور نواسی کی نماز جنازہ بھی ادا ہوگی. پنجاب میں عادی مجرم بل قانون سازی سے روک دیا گیا. محکمہ داخلہ کی قائمہ کمیٹی اس پر دوبارہ غور کرے گی. مجوزہ بل کے تحت بار بار جرائم میں ملوث افراد کی نگرانی کے لیے پہلی بار الیکٹرانک مانیٹرنگ ڈیوائس استعمال کرنے کی تجویز دی گئی. بل میں سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں پھیلانے, نفرت انگیز تقاریر, اشتعال انگیز مواد, بلیک میلنگ, دھمکیوں, خواتین کو ہراساں کرنے, ہتھیاروں کی نمائش, جعلی دستاویزات, جوا اور شراب فروشی سمیت متعدد سرگرمیوں کو معاشرے کے خلاف رویوں میں شامل کرنے کی تجویز دی گئی. اپوزیشن رکن رانا آفتاب نے بل سنا کر رہنمائی مانگی. اسپیکر پنجاب اسمبلی بل کی قائمہ کمیٹی بھیجنے سے لاعلم. ملک احمد خان کی اسمبلی سیکریٹریٹ سے بات پرس, کہا وہ اس پر سخت ایکشن لیں گے. بیٹے کو کوئٹہ جانے سے منع کیا تھا, وہ بہت پرجوش تھا. بہو نے کال کر کے بتایا اسے گولیاں لگی ہیں. 5 گھنٹے ہو گئے, کوئی بچانے والا نہیں. بلوچستان میں قتل علی مرتضیٰ کے والد جمیل کہتے ہیں سانحے کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا. بلوچستان حکومت رابطے میں ہے, حکومت سندھ نے داد رسی تک نہیں کی. مقتول کے تایا نے بتایا یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا سانحہ ہے, ہمارے خاندان کا لاڈلا بیٹا چلا گیا. علی مرتضیٰ سب کے کام آنے والا لڑکا تھا. قتل کا مقدمہ مستونگ میں سرکار کے مدعیت میں درج. ایس پی مستونگ نے بتایا کہ علی جمیل مرتضیٰ نے لا علمی میں محفوظ راستہ چھوڑ کر خطرناک راستہ اختیار کیا تھا. جائے وقوع سے ایس ایم جی کے قول ملے, دہشت گردوں کو جلد گرفتار کیا جائے. سپریم کورٹ آزاد کشمیر نے پی ٹی آئی کی عبوری رجسٹریشن کا فیصلہ معطل کر دیا. چیف جسٹس سعید اکرم راجہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا فل بینچ تشکیل. پی ٹی آئی عبوری رجسٹریشن کیس کی سماعت 2 جولائی کو ہوگی. آزاد جموں کشمیر کا 286 ارب روپے کا بجٹ منظور. وزیر خزانہ چودھری قاسم مجید نے بجٹ قانون ساز اسمبلی میں پیش کیا. غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے 2 کھرب 50 ارب روپے, ترقیاتی اخراجات کا تخمینہ 36 ارب روپے. سول ڈیفنس ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے 10 کروڑ روپے رکھے گئے. ترقیاتی ادارہ جات کے لیے 19 کروڑ اور تعلیم کے لیے 3 ارب روپے مختص. توانائی و آبی وسائل کے لیے 3 ارب اور مواصلات کے لیے 14 ارب روپے رکھے گئے ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ نے ڈومیسٹک میچ کی فیس 30,000 سے بڑھا کر 1 لاکھ روپے کر دی. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت بورڈ آف گورنرز کا اجلاس.
डोमेस्टिक क्रिकेट के बजट में 1 अरब रुपए के इजाफे की मंजूरी, बजट 4 अरब रुपए करने का फैसला। PSL 12 का बजट भी मंजूर कर लिया गया। नेशनल बैंक स्टेडियम कराची और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन के लिए 6 अरब 70 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस। हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में बायोमैकेनिक्स मशीन लगाने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज के विजन पर सूबे भर में मिसाली तरक्की हो रही है। हुकूमत ने तमाम वादे पूरे किए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं नवाज शरीफ सरगोदा कार्डियोलॉजी अस्पताल और नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट फॉर कैंसर एंड रिसर्च सेंटर रिकॉर्ड मुद्दत में बनाए। हम वापस आए तो सिर्फ लाहौर नहीं पूरे पंजाब में सफाई की। पहले 8 शहर 48 अरब में साफ हो रहे थे। आज सुथरा पंजाब से 70 अरब में पूरा पंजाब साफ किया जाता है। कुछ अनारसे सियासी मकासद के लिए कराची और सिंध का मनफी तासुर पेश करने की कोशिश करती हैं। कराची की तरक्की और खुशहाली अव्वलीन तरजीह है, इसीलिए शहर के लिए बजट में 100 अरब रुपए से ज्यादा रकम मुख्तस की। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं 500 जदीद इलेक्ट्रिक बसें और डबल डेकर बसें जल्द कराची की सड़कों पर चलती नजर आएंगी। रोजगार के नए मौके पैदा करना सिंध हुकूमत की मौशी हिकमत अमली का अहम सुतून है। कोकेन डीलर अनमोल तो पूरी पार्लियामेंट से बड़ी है। गिरफ्तार हुई तो पार्लियामेंट में भी आधा जलजला आया था। आप ट्रेस करेंगे तो पता चलेगा कि इसके पीछे कौन है। कायमा कमेटी बराए दाखिला की जेली कमेटी के चेयरमैन सैफुल्लाह अबड़ो के इजलास में गुफ्तगू। DIG साउथ सैयद अली रजा ने कमेटी को ब्रीफिंग दी। सैफुल्लाह अबड़ो ने कहा पिंकी को 20 गाड़ियों का प्रोटोकॉल कैसे मिल रहा है। इतना प्रोटोकॉल तो वजीर आजम का भी नहीं है। एक सेनेटर को सिक्योरिटी नहीं दे सकते और एक मुलजिमा के पीछे 20 गाड़ियां क्यों हैं। गुल प्लाजा में आग हादसा आती थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट में तस्दीक हो गई। पुलिस ने मुकदमे का चालान प्रोसिक्यूशन को जमा करा दिया। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट चालान का हिस्सा नहीं बनाई गई। दुकानदार नेमतुल्लाह और उनका 11 साला बेटा हुजैफा मुलजिम नामजद। गुल प्लाजा कमेटी के सदर तनवीर पास्ता, नायब सदर अम्मार इस्माइल, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अमीन, ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद रमजान को भी मुलजिमान नामजद किया गया। पुलिस ने तमाम मुलजिमान को मफरूर करार दिया। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक आतिश जदगी के बाद मार्केट यूनियन की तरफ से इमरजेंसी इत्तला और मदद तलब नहीं की गई। बर वक्त गेट नहीं खुलवाए गए। तनवीर पास्ता ने KLCT को फोन करके बिजली बंद करवाई। अंधेरे की वजह से लोग गुल प्लाजा के अंदर फंसे रहे। वेनेजुएला में ज़लज़ले के 4 रोज बाद बच्चों समेत 4 अफराद को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। अब तक जिंदा निकाले जाने वालों की तादाद 33 हो गई। हलाकतों की तादाद 1400 से तजावुज कर गई। हजारों अफराद जख्मी, 70,000 लापता हैं। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर। एक हफ्ते में 1300 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। फ्रांस में शदीद गर्मी के बायस हवामी तकरीबात मनसूख। जर्मनी में गर्मी का नया रिकॉर्ड बन गया। पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया। रोम और मिलान समेत 18 शहरों में रेड अलर्ट जारी। ई गेम में पाकिस्तान के अरसलान ऐश ने धूम मचा दी। लगातार चौथी बार टेकन ए टाइटल अपने नाम कर लिया। लॉस वेगस में होने वाले मुकाबले में अरसलान ने जनूबी कोरियन हरीफ को 3-2 से शिकस्त दी। अरसलान ने करियर का 8वां टाइटल जीता। विमेंस T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर फाइनल 4 में जगह बना ली। ऑस्ट्रेलियाई टीम कल पहले सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज के मद्दे मुकाबला आएगी। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड का जनूबी अफ्रीका से जुमेरात को मुकाबला होगा। और पाकिस्तान के लेजेंड अदाकार शकील को मदाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। अदाकार शकील ने अंक उर्फी, अनकही और आंगन टेढ़ा समेत मुतादिद टीवी ड्रामों में नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किए। फन अदाकारी के लिए खिदमात के एतराफ में उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज से नवाजा गया।